آرام سے نکالنا ہے اور راؤنڈ گھمانے کے بعد جو ہے ہلکا سا پونچھ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد اندر جو ہے نا کھینچنا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نکل آیا ہے, اب دوسرا والا نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فائنلی دونوں جو ہے اس کے جو ہے نکل کے آ گئے مین والے پارٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید ولا آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے جس دوستوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے جس موضوع پر, جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کیا جانوروں کو خصی کرنا شریعت اسلام میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اس بارے میں اکثریت ہے مسلمانوں کی, بالخصوص اپنے ہند و پاک وغیرہ کے اندر, کہ وہ جو ہے بکرا ہو, دمبا ہو, اس طرح کے جانوروں کو کیا کرتے ہیں کہ پیدا ہونے کے کچھ عرصے کے بعد اس کے خصیتین کو نکال دیتے ہیں, اس کے ہائیڈروسیل کو نکال دیتے ہیں, بڑی بے رحمی سے, بے دردی کے ساتھ اس کو کاٹ کر کے خصیتین کو نکال کر کے اس کو خصی کر دیتے ہیں, بدھی کر دیتے ہیں. اور گاؤں کے اندر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے خصیتین کو, کپورے کو نکال کر کے بچوں کو دے دیتے ہیں, وہ آگ میں بھون کر کے نمک لگا کے کھا بھی جاتے ہیں, جو کہ شرعاً حرام ہے. زندہ جانور کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کے کھانا یہ حرام ہے اور کاٹنا بھی منع ہے. ہم یہاں پر آپ کے سامنے صرف اس بارے میں وضاحت کریں گے کہ کیا جانوروں کو خصی کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اس بارے میں ہم دلیلیں دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی شروعات کروں, اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے جس دوستوں اور بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر سورہ النساء آیت نمبر 119 میں فرمایا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان کا قول اللہ تبارک و تعالی نے نقل کیا ہے کہ شیطان نے کہا اور انہیں, یعنی آدم علیہ السلام کی اولادوں سے, کہ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں, غلط امیدیں دلاتا رہوں گا, اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں, اور ان سے کہوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سنو, جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ صریح نقصان میں ہوگا. اس آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے کی ہے. اس آیت سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لی ہے کہ اس سے مراد جانور کو خصی کرنا ہے, جیسا کہ سنن کبریٰ للبہقی اردو ترجمے کے اندر دیکھ سکتے ہیں, جلد نمبر 12 صفحہ نمبر کے اندر, اور حدیث نمبر کے اندر دیکھ سکتے ہیں 19796 کے اندر. یعنی سنن کبریٰ للبہقی اردو ترجمے میں جلد نمبر 12 حدیث نمبر 19796, اور وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے.
مزید حوالے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اس آیت کے بارے میں. تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر صفحہ نمبر 1069 ہے. اسی طرح سے حدیث نمبر 5984 ہے. اور اس کی سند کے اندر راوی ابو سعید الاسد جو ہے صحیح مسلم کا راوی ہے. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1633 میں دیکھ سکتے ہیں, 705 میں دیکھ سکتے ہیں. یہ راوی جو ہے ابو سعید الاسد یہ صحیح مسلم کا راوی ہے اور یہ ثقہ ہے. اسی طرح سے دوسرا راوی اس کے اندر حماد بن سلمہ ہے, جس کا آخری میں حافظہ خراب ہو گیا تھا, بدل گیا تھا. کچھ محدثین نے کہا ہے کہ اس کے حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے جو بعد کی روایتیں ہیں وہ حجت نہیں ہیں, جو قبل حفظ خراب ہونے کے پہلے کی جو روایتیں ہیں وہ حجت ہیں. لیکن متقدمین محدثین میں سے اسماء الرجال کے ماہرین سب سے بڑے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حماد بن سلمہ کے بارے میں کہ اس کی بیان کردہ روایت پہلے کی اور بعد کی, یعنی حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی اور حافظہ خراب ہونے کے بعد کی بیان کردہ روایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے, سب یکساں ہیں. تو ان کی بات زیادہ معتبر ہے, جیسا کہ تاریخ یحییٰ بن معین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 312 میں دیکھ سکتے ہیں, اور اس کی سند حسن ہے. اسی طرح سے حافظ ذہبی نے بھی ان کی روایت کو حسن قرار دیا ہے. حماد بن سلمہ کی روایت کو جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 446 میں دیکھ سکتے ہیں, سیر اعلام النبلاء کے اندر. تو پتہ چلا کہ حماد بن سلمہ جو ہے یہ حافظے کے اعتبار سے معتبر تھے. ان کا حافظہ اتنا خراب نہیں تھا جتنا لوگ بیان کرتے ہیں اس بارے میں, کیونکہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شروع اور بعد کی روایت میں کوئی فرق نہیں ہے, ان کی تمام روایتیں جو ہے یکساں ہیں. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تفسیر کی ہے, اور اس سے مراد جانور کو خصی کرنا لیا ہے, جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 496 حدیث نمبر 4128 4129 4130 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں, اور اس کی سند حسن ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر طبری میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 215 حدیث نمبر 10448 میں دیکھ سکتے ہیں, اور اس کی سند بھی حسن ہے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تفسیر میں کہا ہے اس آیت سے مراد جانور کو خصی کرنا ہے, جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 496 حدیث نمبر 4130 میں دیکھ سکتے ہیں, اور اس کی سند حسن ہے. اسی طرح سے تفسیر طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 494 495 496 اور تفسیر عبد الرزاق کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 477 حدیث نمبر 638 میں دیکھ سکتے ہیں, اور اس کی سند میں راوی ابو جعفر الرازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. تو یہ جو ہے حسن الحدیث ہیں, اتنا ان کا حافظہ خراب نہیں ہوا تھا, ان کو شکا قرار دیا ہے جمہور محدثین نے. اور عیسیٰ بن مہان راوی ابو جعفر الرازی عیسیٰ بن مہان یہ شکا راوی ہیں. اسی طرح سے تفسیر طبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 217 حدیث نمبر دیکھ سکتے ہیں 10449 10452 وغیرہ میں. اور اسی طرح سے اس کے اندر تابعی اکرمہ ہیں اور مجاہد ہیں, انہوں نے بھی اپنے ایک قول میں جانور کو خصی کرنا مراد لیا ہے, اور اسی طرح سے دوسرے قول میں اس سے مراد دین اللہ بھی لیا ہے, اللہ کا دین بھی لیا ہے. لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی رائے کے اندر اجتراب پایا جاتا ہے, جیسا کہ تہذیب کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 269 میں دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا قول جو ہے معتبر نہیں ہے, لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس بارے میں اس تفسیر کے بارے میں رائے ہے کہ اس سے مراد جانور کو خصی کرنا ہے, وہ بات جو ہے قوی ہے, مضبوط ہے, اور اس کی سند حسن ہے, صحیح ہے. اسی طرح سے ایک قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہا جاتا ہے کہ خلق اللہ سے مراد دین اللہ ہے, جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر
صفحہ نمبر 1069 ہے، حدیث نمبر 5985 ہے۔ اسی طرح سے تفسیر طبری میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 215 حدیث نمبر 10451 پر ہے، اور اس میں انہوں نے خسی کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد خسی ہے، اور دوسرے قول میں انہوں نے دین اللہ بھی مراد لیا ہے۔ لیکن یہ دونوں قول اس سند کے اندر ایک علت یہ ہے کہ اس کی سند میں رجل نامی راوی جو ہے یہ مبہم راوی ہے، یعنی مجہول حال ہے، جس کے بنا پر اس کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسرے قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تفسیر طبری میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 497 کی اندر اس کی سند میں عبداللہ بن صالح العجدی یہ مجہول حال راوی ہے۔ اگر یہ راوی معاویہ بن صالح بن معاویہ ہے تو صدوق ہے، اور معاویہ بن صالح بن حدیر بن سعد ہے تو صدوق ہے، پر یہ وہم کا شکار ہوتا تھا۔ لیکن ان راویوں کے بارے میں کسی نے یہ تعین نہیں کیا ہے اس کی سند میں کہ اس میں سے کون سا راوی مراد ہے۔ تو اس بنا پر خیر اگر خلق اللہ سے مراد دین اللہ بھی ہے لیا جائے تو اس سے جانور کو خصی کرنا بھی مراد لیا جائے گا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ سورہ نساء آیت نمبر 119 کی آیت سے مراد صحابہ نے جانور کو خصی کرنا لیا ہے، اور اگر کچھ تابعی سے اس آیت سے مراد دین اللہ ہے تو صحابہ کے قول کے اوپر تابعی کے قول کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، لیکن دوسری آیت سے مراد لیا جا سکتا ہے دین اللہ، جیسا کہ سورہ روم آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کے بنائے کو بدلنا نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس آیت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ خلق سے مراد دین لیا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق سے مراد دین لیا ہے اور فطرت سے مراد اسلام لیا ہے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4775 کی حدیث نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، کیا تم نے انہیں ناک کان کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھا ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ روم آیت نمبر 30 کی تلاوت کی کہ اللہ کی اس فطرت کی اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی صحیح سالم جو پیدا کیا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کرو، بلکہ اس فطرت کی اتباع کرو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں عام طور پر، یہی سیدھا دین ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6599 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2658 6760 میں ہے، اتنا زیادہ ہے کہ یعنی کوئی جانور کا بچہ کان کٹا پیدا نہیں ہوتا، وہ تو تم ہی اس کا کان کاٹ دیتے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ جانور کا ایسا پیدا نہیں ہوتا کان کٹا ہوا، کان چیرا ہوا، وہ تو تم ہی ہو جو اس کے کان کاٹ دیتے ہو۔ پتا چلا کہ ہر انسان کا پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت اسلام یعنی توحید پر شرک سے پاک پیدا ہوتا ہے، اور پھر پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں، شرک کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا صحابہ کو کہ جیسا جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، یعنی عام طور پر، کیا تم نے انہیں ناک کان کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھا ہے؟ اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو تم ہی اس کے کان کاٹ دیتے ہو۔
पता चला कि कोई जानवर का पैदा होने वाला बच्चा भी आम तौर से सही सालम बगैर कुछ कटा हुआ हिस्सा का ही पैदा होता है। फिर ये इंसान पैदा होने के बाद उस जानवर के कुछ अरसे बाद उसका कान काट या चीर देता है। उसके कपूरे यानी हाइड्रोसील खुशियतैन दोनों काट कर निकाल कर खस्सी करके बद्धी करके अल्लाह के उस सही सालम फितरत को बदल देता है। हदीस के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को अल्लाह का हुक्म मानने के लिए फरमाया, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह, सूरह रूम आयत नंबर 30, कि अल्लाह की उस फितरत की इत्तिबा करो जिस पर उसने इंसान को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई फितरत में कोई तब्दीली मुमकिन नहीं, यही सीधा दीन है। यानी फितरत पर अमल करना सीधा दीन इस्लाम है। और सूरह रोम आयत नंबर 30 के तहत एक हदीस तफसीर दुर्रुल मंसूर के अंदर जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 599 सफा नंबर 599 और 600 पर लिखा है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा से मुराद दीन अल्लाह है। ये रवायत जो है सनद के एतबार से ज़ईफ है। इसकी सनद के अंदर एक रावी हम्माद बिन उमर अस्फार या हम्माद बिन वाकिद अस्फार कुनियत अबू उमर है और ये ज़ईफुल हदीस रावी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुनकरुल हदीस करार दिया है। देखिए तारीखुल कबीर लिल बुखारी के अंदर। और भी मुहद्दिसीन ने इसको मुनकरुल हदीस ज़ईफुल हदीस करार दिया है। पता चला कि ये रवायत सही साबित नहीं है, वल्लाहु आलम। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि ला तब्दील लिखल्किल्लाह से मुराद दीनुल्लाह है। तफसीर इब्न अबी हातिम सफा नंबर 3091 पर देख सकते हैं, हदीस नंबर 17491। दूसरा नुस्खा में जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 13 हदीस नंबर 39। और दुर्रुल मंसूर तफसीर जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 599 और इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 11 तफसीर इब्ने कसीर जिल्द नंबर 11 के अंदर सफा नंबर 26 पर है। एक तो इस मुकाम पर ये जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि उन्होंने ला तब्दील लिखल्किल्लाह से मुराद दीनुल्लाह लिया है, इस मुकाम पर पूरी सनद भी नहीं है जहां पर यह सनद है। और जहां पर सनद है वह उसूल हदीस पर ज़ईफ है, सही नहीं है। और अगर ला तब्दील लिखल्किल्लाह से मुराद अल्लाह का दीन भी मुराद मान भी ले तो इससे दो बातें साबित होती हैं। नंबर एक, हर बच्चा पैदा होने वाला इंसान का दीन इस्लाम की फितरत पर शिर्क से पाक होता है। उसे फिर मुशरिक बनाना या अल्लाह की फितरत को बदलना है। और दूसरा ये कि ला तब्दील लिखल्किल्लाह से मुराद भी हर जानवर को खस्सी करना है और ये भी अल्लाह के सही सालम पैदा होने वाले जानवर के बच्चे की फितरत को बदलना है। इसी तरह और भी कई शक्लें हो सकती हैं फितरत को तब्दील करने की। उन सभी चीजों के करने से रुक जाना चाहिए दुनिया के तमाम मुसलमानों को। और जानवर को खस्सी करने से मना की दलील उन लोगों के लिए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के उन तकलीदी जहन रखने वालों के लिए जो उनकी सही करदा हदीसों की इल्लतों को जान लेने के बाद भी वह हदीसें उनकी उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल के मीजान पर ज़ईफ हैं, फिर भी वह मुक़ल्लिद शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े मुहद्दिस होने को मानकर आंख बंद करके उन्हीं की बात मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल जामिउल सगीर के अंदर सफा नंबर 1169 हदीस नंबर 6960 में और इसी तरह से गायतुल मराम तहकीक व तखरीज के अंदर सफा नंबर 280 हदीस नंबर 482 पर इसकी सनद को सही लिखा है एक रवायत मरफू ला करके कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानदार को चारे से रोकना और चौपाओं को जानवरों को खस्सी करने से मना किया है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, क्या इस रवायत को मानेंगे शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के वो मुक़ल्लिद
जो इल्लतों को जान लेने के बाद भी अपने जिद पर अड़े रहते हैं कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं, लिहाजा उनकी सही करदा हदीस सही ही है, इल्लतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दीगर मुहद्दिसीन उसको ज़ईफ करार देते हैं इल्लतों की बिना पर उसूली तौर से। क्या ये मुक़ल्लिद शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की सही करदा हदीस को मानेंगे? और मानना भी चाहिए, क्योंकि कुरान के रूह से, सहाबा के फाहम के एतबार से इस आयत से मुराद जानवर को खस्सी करना है, और खस्सी करने को कोई भी पसंद नहीं किया है, बल्कि नापसंद ही किया है। सहाबा में से किसी सहाबी से यह साबित नहीं है कि खस्सी को करने को उन्होंने उसको पसंद किया हो, बल्कि ये इस बात पर जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो सहाबा की लिस्ट है जो कि इनसे साबित है कि जानवर को खस्सी करने को ये नापसंद करते थे, कराहियत महसूस करते थे, ये इसको पसंद नहीं करते थे। इसी तरह से इस हदीस को इमाम बहकी ने, जिसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरफू हदीस बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौपाओं को खस्सी करने से मना किया है, इस हदीस को इमाम बहकी ने सुनन कुबरा लिल बहकी उर्दू तर्जमे के अंदर जिल्द नंबर 12 सफा हदीस नंबर 19790 में नकल किया है, और मुहक्किक ने इसकी सनद को सही करार दिया है। इसी तरह से इस हदीस के बारे में हमारी तहकीक जो है वो ये है कि इसकी सनद में इमाम ज़ुहरी जो है ये मुदल्लिस हैं, और इन्होंने इस्तिमा की सराहत नहीं की है, लिहाजा ये हदीस ज़ईफ है। और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का ये उसूल कि सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1963 को, जिसमें कहा है ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, उस हदीस को अबू जुबैर मुदल्लिस ने अंतरवाद बयान की है, समा की सराहत नहीं की है, जिसकी बिना पर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उसको ज़ईफ करार देते हैं। और यहां पर ये इमाम ज़ुहरी मशहूर मुदल्लिस हैं, समा की सराहत नहीं किए हैं, इसको ये सही करार देते हैं। ये इनके यहाँ ये उसूल है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, लिहाजा आंख बंद करके इनकी बात, इनकी तहकीक पर एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तहकीक करने की जरूरत है और तहकीक करना चाहिए। उसूली तौर से जो बात सही हो जिनकी, उसको माननी चाहिए। तो इसी तरह से इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा, और एक ही किताब में नहीं बल्कि गायतुल मराम, उसकी भी तहकीक तखरीज करके वहां पर भी इस हदीस को सही करार दिया है। और अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरफू हदीस वहां पर जमा किया है गायतुल मराम के अंदर, और कहा कि मजमूई तौर पर, मजमूई तुर्क के बिना पर इसकी सनद हसन है अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से, कि वो भी मरफू हदीस ला रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को खस्सी करने से मना किया है। तो खैर तहकीक करने की जरूरत है, और यह बात बिल्कुल सही है कि जानवरों को खस्सी नहीं करनी चाहिए। जो लोग करते हैं उनको अपनी इस अमल से बाज आना चाहिए, तौबा करना चाहिए। और इसी तरह से इमाम नाफे रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानवरों को खस्सी करने को नापसंद करते थे, और कहते थे कि इसमें तखलीक की तकमील है, यानी जो लोग जानवरों को खस्सी नहीं करते वो अल्लाह की बनावट तखलीक में कंप्लीट है, और जो लोग खस्सी करके उसके खुशियतन को निकाल देते हैं, बद्दी करके निकाल देते हैं, वो अल्लाह की इस तखलीक को तब्दील कर देते हैं, उसकी फितरत को बदल देते हैं। जैसा कि अल-मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस नंबर 2729 पर है, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया इसके बारे में, तो उन्होंने कसम खा करके कहा कि ये जो है तखलीक की तकमील है, यानी खस्सी ना करना ये तखलीक की तकमील है, यानी अल्लाह की बनावट कंप्लीट है, और जो लोग खस्सी करते हैं ये अल्लाह की तखलीक में तब्दीली है। जैसा कि मसाइल इमाम अहमद के अंदर देख सकते हैं हदीस नंबर 2786 पर। और दूसरा कौल इन्हीं से है जिसमें जवाब का फतवा इन्होंने दिया है लाबास है कि इसमें कोई हरज नहीं, वो मनसूख समझा जाएगा इस कौल की बनिस्बत। और इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ला ऐबन कि जानवर को खस्सी करना ये ऐब नहीं है, ये उनकी बात बेदलील है, जबकि कुरान की आयत से सहाबा ने ऐब और कराहियत नापसंद समझा है। और अल्लामा गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने महनामा अल सुन्ना सफा नंबर 16-17 के अंदर जानवर को खस्सी करने की कराहियत सहाबा के फहम से साबित की है, लेकिन कुछ ताबई से जानवर को खस्सी करने की रुखसती के कौल को सहाबा के कौल पर तरजीह दी है,
جو کہ غلط ہے. اصولی طور پر صحابہ کے قول کے مقابلے میں کسی تابعی کا مخالف قول حجت نہیں ہے. ہاں صحابہ کے قول کے موافق تابعی کا قول ہوگا تو وہ معتبر ہوگا. اور جانور کو خصی کرنے کے بارے میں امام عبدالرزاق نے امام اوزائی سے پوچھا تو امام اوزائی نے کہا اسلاف ان تمام چیزوں کو خصی کرنا مکروہ سمجھتے تھے, ناپسند سمجھتے تھے جن کی نسل چل سکتی تھی, آگے بڑھ سکتی تھی. دیکھیں مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 458 حدیث نمبر 8447 پر. اسی طرح سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پھر تو انسان کا ختنہ بھی فطرت کو بدلنا ہے, انسان کو ختنہ کرنا بھی فطرت کو بدلنا ہے, وہ بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جانور و انسان کو خصی کرنے سے نسل چلنا, آگے بڑھنا بند ہو جاتا ہے. جانور اور انسان کو اگر خصی کیا جائے, اس کی نسبندی کر دی جائے تو اس سے کیا ہوگا کہ نسل کشی ہوگی, نسلوں کا آگے بڑھنا رک جائے گا, بند ہو جائے گا. جبکہ انسان کا ختنہ کرنے سے نسل کا بڑھنا, نسل کشی بند نہیں ہوتی ہے, وہ سلسلہ جاری رہتا ہے, اس میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اور ختنہ کرنے کی دلیل ثابت ہے, جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3356 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں بسولے سے اپنا ختنہ کیا تھا. اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5889 وہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 257 وغیرہ میں 10 چیزیں فطرت میں ہیں, اس میں ایک ذکر ختنہ کرنا بھی فطرت میں سے کہا گیا ہے. اگر انسان کا ختنہ کرنا فطرت کو بدلنا ہوتا تو کرنے کا حکم نہ ہوتا, بلکہ ختنہ کرنے کو فطرت میں سے کہا گیا ہے. تو یہ اعتراض کرنا باطل ہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ انسان کو بھی ختنہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے بھی فطرت بدلتا ہے, اس سے بھی تخلیق میں تبدیلی ہوتی ہے. یہ ان کا کہنا باطل ہے کیونکہ ختنہ کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو خصی کرنے سے صحت مند, خوبصورت, بڑا دکھتا ہے, اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے, اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی بات شیطانی دھوکہ ہے. عربوں میں اکثر جانور خصی کیے ہوئے نہیں ہوتے, اس کے باوجود صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے ان کا گوشت لذیذ بھی ہوتا ہے اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتا ہے. اور شیطانی دھوکہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سورہ ہجر آیت نمبر 39 میں 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کا قول نقل کیا. فرمایا کہ شیطان نے کہا میں بھی زمین میں ان کے لیے یعنی آدم علیہ السلام و ان کے اولادوں کے لیے گناہوں کے کام کو خوبصورت مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا. تو پتہ چلا کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں کرتے ہیں, لہذا جانوروں کے خصی بدی کرنے سے رک جانا چاہیے. اور جس فطرت پر صحیح سالم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فطرت کی اتباع کرنی چاہیے, اس کو نہیں بدلنی چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, اللہ مسلمانوں کو جو ہماری باتوں کو سن رہے ہیں وہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق, صحابہ کے فہم کے مطابق اپنے ان نر جانوروں کی خصی کرنے سے رک جائیں, بدی کرنے سے رک جائیں, اس کو کاٹ کر الگ کرنے سے رک جائیں. اگر ایسا کرتے ہیں کچھ مولویوں کے بہکاوے میں آ کر کے تو گویا کہ وہ صحابہ کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں. اصحاب الحدیث کے منہج کو اپنائیں اور اس پر قائم رہیں اور اللہ کے اس بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی نہ کریں, بلکہ اس کی اتباع کرتے ہوئے, اس کی فرما برداری کرتے ہوئے, اس پر عمل کرتے ہوئے اس پر قائم رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق, صحابہ کے فہم کے مطابق دین شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.